شانوں نے ان صورتوں کو دین حق کی تعلیم کے لیے اور دین کے بنیادی تصورات کے لیے عملی نظام کے اعتبار سے ان کو پیش کیا ہے کہ دین کے تصورات کو پوری دنیا انسانیت میں کیسے جگہ دی جائے گی، کیسے انہیں عمل میں لایا جائے گا۔ تو سورہ یاسین حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ اس لیے اس سورۃ کریمہ کو بڑی تاثیر حاصل ہے۔ سورہ یاسین کو انسانی زندگی کے اندر اس کو بڑے اثرات اور اس کو بڑی تاثیرات حاصل ہیں۔ اس کے پڑھنے سے بڑے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین صدر النہار قضیت حوائجہ، جو مسلمان سورہ یاسین کو دن کے اول حصے میں پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے سارے دن کے کام بنا دیتے ہیں، اس کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسلمان سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو ایسا اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے 10 قرآن پاک ختم کیے ہو۔ قرآن پاک کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس کے ثواب، اس کے اجر اور اس کے تعلق رکھنے میں کتنا نفع ہے، یہ بہت بڑے نفع کی چیز۔ اس لیے یہ سورہ کریمہ توجہ دلاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ کریمہ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی اور اس سورۃ کریمہ نے مدینہ طیبہ کی زندگی کی نوعیت کو واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے جائیں گے تو ہجرت کر کے جس جگہ جائیں گے اس کا نام کیا ہوگا۔ اس سورۃ کریمہ نے جانے سے پہلے اس کا نام متعین کر دیا۔ قرآن حکیم کی سورۃ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، المدینہ قرار دیا۔ تو آپ کے جانے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اب آپ اللہ جل شانہ نے مکی زندگی میں آپ نے وہاں جانا ہے۔ جاء من اقصى المدینہ رجل، دور کے شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی آیا اور وہ آ کر نبی کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبیوں کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو قرآن حکیم نے وہ ایک تصور دے دیا جس طرح اس دور کے نبی آئے اور ایک پرلے کنارے کا ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا ان نبیوں کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے رجل المومن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مدینہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، انصار، اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ سورۃ کریمہ اس کا بنیادی موضوع وہ ہے انسانی فطرت کا نکھار۔ جو انسانی فطرت مست ہو جائے، آلودہ ہو جائے، گناہوں سے لتھڑ جائے اور وہ اپنا صحیح مشن سمجھنا کرنا بھول جائے تو پھر اس فطرت کو کیسے نکھارا جائے گا، اس کو کیسے صاف کیا جائے گا، اس کے اوپر کا زنگ کیسے اتارا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے 2 اصول بیان فرمائے۔ فرمایا سب سے پہلا اصول یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکمت والی کتاب کی۔ اب قرآن کی حکمت جب انسان سمجھیں گے اور سمجھیں گے تو ان کے دلوں کا زنگ اترے گا۔ فرمایا قسم ہے قرآن حکمت والی کتاب کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب قرآن کی حکمت جس نے سمجھ لی اور پیغمبر کے ساتھ جڑ گیا، پیغمبر سے سمجھ لی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ مدینہ والے کیوں کامیاب ہو گئے؟ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور رسول اللہ سے جڑ گئے۔
آپ کے اپنے خاندان کے لوگ، مکہ کے رہنے والے قریشی اور ہاشمی، انہوں نے پیغمبر کی قدر نہیں کی اور پیغمبر سے قرآن نہ سیکھا، وہ پیچھے رہ گئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، ان سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے۔ تو دروازے پر پہرے دار نے روک دیا، روک جاؤ، وہ روکے۔ اب تھوڑی دیر بعد اندر آنے کی اجازت نہ ملی، حضرت بلال حبشی آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، ان کو فرمایا آ جاؤ، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ابو سفیان وہاں بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر انتظار میں ملاقات کے، ساتھ اور بھی مسلمان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ اب وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، ہم قریش عرب کے سردار اور ہم ملنے کے لیے آئے اور ہمیں دروازے پر روک دیا، یہ عرب کے بدو اور یہاں کے غلام یہ آئے اور اندر چلے گئے، اجازت مل گئی، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حضرت ابو سفیان بڑے سمجھدار، انہوں نے کہا یہ اس میں ان کا قصور نہیں، اس میں اپنا قصور تلاش کرو۔ قرآن کی دعوت تو رسول اللہ نے سب کے لیے لگائی تھی، دین کی آواز تو سب کے لیے لگائی تھی، میں اور آپ اس وقت اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ بلال حبشی نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آج آگے بڑھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں سے نکلو، آج اسلام کی جہاں ضرورت ہے، آج تمہارے اسلام کے لیے قربانی دینے کی جس میدان میں جس محاذ پر ضرورت ہے، وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرو تاکہ تمہارا دنیا میں بھی مرتبہ مقام بنے، آخرت میں بھی بنے۔ اب یہاں تو مرتبہ مقام چاہتے ہو تو اس کے لیے دین حق کے لیے کردار ادا کرو، اس دین کے لیے قربانیاں دو۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی، آج اس مقام پر پہنچے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، آج ہمارا وقت ہے کہ ہم قربانیوں کے میدان میں جائیں۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد شام کے اس محاذ پر پہنچ گئے اور قربانیاں دی، خود بھی اور آج بھی، بیٹے بھی، سب کو وہاں پہنچا دیا۔ اب تم دین حق کے لیے جان لڑاؤ، قربانیاں دو، اس کے لیے آگے بڑھو، اپنا مال خرچ کرو، آج اپنی سچائی ثابت کرو کہ تم دین حق کو مانتے ہو۔ آج دین کے کیا تقاضے ہیں؟ انصار مدینہ نے اس وقت دین کے اس تقاضے کو مان دیا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکمت والی کتاب کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ اللہ نے مدینہ والوں کو قرآن کے علم اور حکمت کی بنیاد پر قریب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کا ساتھ وابستہ کر دیا۔ جب وابستہ کر دیا تو وہ اگلے دور کے رہنما بن گئے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے پیغام کو اور اس کے مشن کو اور اس کے دین کو قبول کرو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم اور دین کو قبول کیا وہ دنیا میں ترقی کر گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے واقعہ سنا کر یہ دیکھو، ایک غریب آدمی جو دین کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ جڑ گیا، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ، اب وہ خطاب کرتا ہے اپنی قوم، یہ نبی آ کر تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں اللہ کا علم دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھا رہے ہیں، اور تم ان کا الٹا مقابلہ کر رہے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم ان نبیوں کو جھٹلاؤ مت، اتبعوا المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی تابعداری کرو، ان رسولوں کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ ایسے لیڈر ہیں، یہ ایسے رہنما ہیں، لیڈروں کی قرآن نے دو صفات بیان کر دی اس رجل مومن کی زبان سے، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر بدلہ مزدوری نہیں مانگتے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں قوموں کے جو قوم سے وصولی نہیں کرتے،
آج قوموں کے لیڈر کون سے ہیں؟ جب لیڈر بنتے ہیں، اسمبلیوں میں ممبر بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی سب ہر چیز بڑھ جاتی ہے، کوٹیاں بھی بن جاتی ہیں، کاریں بھی بن جاتی ہیں، چیزیں بھی بن جاتی ہیں، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لیڈر بن کر قوم سے کھاتے ہیں، اور میں قوم کے لیڈر وہ ہیں جو قوم سے کھاتے نہیں ہیں۔ اتبعوا المرسلین من لا يسألكم اجرا، جو قوم کی خدمت کر کے کوئی چیز وصول نہیں کرتے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی کا ہر ممبر کروڑوں میں پاکستان کی قوم کو پڑھتا ہے، کام دینے کا بھی نہیں کرتے، قانون قوم کے حق میں کوئی بھی نہیں بناتے، ان کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے، لیکن کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں سالانہ بنیاد پر۔ ان لوگوں نے فکر دی ہوئے، نیٹ پر بھی پڑے ہوئے، ایک ایک اسمبلی کا ممبر قوم کو کتنے کا پڑتا ہے، اور قوم کو کتنے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی بدلہ مزدوری نہیں مانگتا، قوم کی خدمت مفت میں اپنا مال لگا کر، اپنی جان لگا کر، اپنا وقت لگا کر وہ خدمت کرتے ہیں۔ من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتے۔ اور دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ تربیت یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ عقل مند ہے، وہ علم اور شعور رکھتے ہیں، وہ راستوں کی مشکلات کو جانتے ہیں۔ آج کی مشکلات کیا ہیں، ان کا حل کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کی مشکلات کیا ہیں، ان کا حل کیا ہوگا۔ آج پاکستان میں 5 دریا ہیں اور ڈیم بن سکتے ہیں، کسی حکمران طبقے نے مفت کی بجلی بنا کر قوم کو سستی بجلی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ ان کو پتہ ہی مہنگی بجلی دینے کا منصوبہ بناتے، باہر سے پیٹرول لیں گے، پیٹرول قرضوں پر لیں گے، قرضے کے لیے سود لیں گے، اور پھر سود کے لیے نئی شرطیں لیں گے، اور پھر تو مہنگی بجلی دیں گے۔ لیکن سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے منصوبہ نہیں رکھا، پانی سے بجلی بنانے کا منصوبہ نہیں بنائے گے، شمسی توانائی سے بجلی بنانے کا منصوبہ نہیں بنائے گے، اپنے حالی اور موالیوں کو ترقی دینے کے لیے اپنے لوگوں کو پروجیکٹ دیں گے، قوم کو مہنگی بجلی دو۔ آج قرآن یہ سمجھاتا ہے قوموں کے رہنما وہ ہوتے ہیں جن کو قوم سے غرض اور مفاد نہ ہو، قوم سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی قوم کے لیے لگا دی، اپنا مال خرچ کیا، اپنا مال جان لگائی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی 2.5 سال میں بیت المال سے جو تنخواہ لی تھی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ یہ جو میرا حصہ زمین کا ہوگا، اس میں سے یہ ساری میری تنخواہ کے پیسے جتنے بنتے ہیں اتنی زمین بیچ کر بیت المال میں واپس شامل کر دینا، بیت المال میں شامل کر دینا۔ جاتے ہوئے 1 پائی پیسہ بھی قوم کی خدمت کا وصول نہیں کیا۔ یہ ہے قوموں کے رہنما، یہ ہے دین کے رہنما، یہ ہے انسانیت کو سمجھانے والے، اللہ کے نبی کے وارث اور امت کے سنبھالنے والے لوگ۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے جن کے بارے میں اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کے نمائندوں کی تابعداری کرو۔ من لا يسألكم اجرا، جو تم سے پائی پیسہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ رہنمائی دینے والے ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں، وہ شعور رکھنے والے ہیں، وہ زندگی کے مسائل کے حل کے بارے میں ان کا علم اور عقل اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے منصوبے بنا کر وہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس انسان کو لوگوں نے قتل کر ڈالا، بڑے بڑے سرداروں نے، وڈیروں نے۔ تو آ گیا ہمیں ان لیڈروں کے پیچھے چلانے کے لیے، ہم تو جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلیں گے، ہم تو ظالموں اور متکبروں کے پیچھے چلیں گے، ہم تو ہماری دنیا اور آخرت تباہ کرنے والے، ہماری نسلوں کو غلام بنانے والے، ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو کہاں سے آگے ان کے پیچھے چلے؟ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب وہ جنت میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچ کر وہ اپنی قوم کا دکھڑا بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اب وہ قوم کو کہتے ہیں، قوم کہتی ہے کہ ہم تو اپنے ظالموں کے پیچھے چلیں گے، وہ کہتا ہے نہیں، میں ان کو کیوں خدا مانوں، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو کیوں خدا سمجھوں۔ مالی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا ہے میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری فطرت کو وجود بخشا۔ مجھے کیا ہو گیا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے انسانی فطرت پر پیدا کیا ہے۔
اب انہوں نے اس کو قربان کر شہید کر دیا. اب وہ جنت میں پہنچ گیا. اب جنت میں پہنچنے کے بعد وہ وہاں بھی افسوس کرتا ہے, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. آج میری قوم کو پتہ چل جائے میں حق راستے پر چلا ہوں, میں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے, میں نے قوم سے برائی, شرک اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی تھی, میں نے ان کا دعوت کیا تھا, تم نے تو مجھے شہید کر دیا. لیکن اللہ نے مجھے کتنا انعام و اکرام سے نوازا ہے. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری آخرت کیا ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے میرے رب نے مجھے کتنا انعامات سے نوازا ہے, مجھے بخش دیا, عزت دی, اکرام کیا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. اب اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منذرین. اللہ فرماتے ہیں ظالموں کو عذاب دینے کے لیے ہمیں کسی بڑا لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ان کان الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسی چیخ ماری, ایسی آواز نکالی, ان کے کلیجے پھٹ گئے. فاذا هم خامدون, وہ کل بجھے ہوئے پڑے ہوئے تھے, ان کے جسموں میں کوئی طاقت نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم حق کا مقابلہ کر کے دنیا میں تم بقا چاہتے ہو, ایسے بقا نہیں مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو کیسے ختم کر کے رکھ دیا, لیکن اس کو بھی ہم نے کتنی عزت سے نوازا. لیکن ایک سچا انسان جنت میں پہنچنے کے بعد اپنی قوم کی فکر سے غافل نہیں ہوتا. وہاں پہنچ کر بھی کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ کس راستے میں ان کی عزت ہے. اللہ نے اس انسان, سچے مسلمان, اس دور کے سابقہ نبیوں کے امتی کے ایک سچے امتی کا خیال قرآن میں سورہ یاسین میں بیان کر دیا. آج اگر مسلمان سچا بن جائے, قرآن کو سینے سے لگا لے, رسول اللہ کا سچا امتی بن جائے, آج امت کو اس ظلم سے, گناہ سے نکالنے کے لیے تیار ہو جائے, تو آج قرآن کائنات میں اس کے اثر اور نقش کو ثابت نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے انسانوں پر, اس سچے لیڈروں کے پیچھے نہیں چلتے. یا حسرتن علی العباد, بڑے افسوس کی بات ہے انسانوں پر. یا حسرتن علی العباد, حسرت و افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب بھی ہم نے ان کے پاس کوئی رسول بھیجا, کوئی نبی بھیجا, کوئی حق کی بات لے کر ان کے پاس آیا, اسی کو انہوں نے جھٹلایا, اسی کا انہوں نے انکار کیا. اللہ نے فرمایا دیکھو انکار کرنے والوں تم کیوں انکار کرتے ہو, ہماری آنکھیں نہیں. آیۃ لہم الارض المیتہ, اللہ نے اپنی قدرت کے نشان بتائے. یہ پہاڑ ہے, یہ سمندر ہے, یہ ہوائیں ہیں, یہ کائنات کا نظام ہے, یہ اللہ کی قدرت میں ہے. یہ نعمتیں تم استعمال کرتے ہو, نعمتیں استعمال کر کے نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو, نعمتیں استعمال کر کے نعمت دینے والے نے جو علم بھیجا اس کو بھول جاتے ہو, نعمتیں استعمال کرتے ہو اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں شک میں رہتے ہو. اللہ کے قرآن اور دین کے بارے میں تمہارے دل و دماغ میں شک رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل تاریخ کے بعد اللہ نے آنے والے مستقبل کے حالات سے دی. سور پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, سب لوگوں کو اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آنا پڑے گا. اب رب کے دربار میں سب لوگ حاضر ہو گئے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. آج دنیا میں رلے ملے ہوئے رہتے ہیں, وہاں اعلان ہوگا وَابْتَالُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے, تم تو مجرم ہو. وَابْتَالُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. آج تمہاری پہچان مجرم جیسی ہے. تم اللہ کے باغی بن کر, اس کے قانون کے باغی بن کر, اس کے حکومت کے باغی بن کر, تم اس کے سرکش اور شیطانوں کی تابعدار بن کر دنیا سے آئے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے میرے بندو دنیا میں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ تم شیطانوں کی پوجا نہیں کرو, شیطانوں کی غلامی نہیں کرو گے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین,
وہ تمہارا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي، اور تم میری بندگی کرو گے، میری غلامی کرو گے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے آئے، اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم. اب یہ نیک لوگ قربانیاں دینے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن سننے والے، اللہ کے علم کو سینے میں جگہ دینے والے، اللہ کے مظلوم بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، جب اللہ کے پاس جائیں گے یہ محنت لے کر تو اللہ کی طرف سے انعام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے، سلام ہے. یہ سلام کی آوازیں آئیں گی، ہر طرف سے ان کے لیے سلامتی کی آوازیں آئیں گی. یہ سلامتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام و اکرام ہوگا. پھر رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے آج تمہارا انعام و اکرام ہے. اور وہاں میدان محشر میں بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجرم لوگ، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو فرشتوں نے، تیرے لوگوں نے غلط لکھا ہے ہمارے کھاتے میں. وہ سمجھے کہ جس طرح پاکستان میں لوگ غلط لکھتے رہتے یا غلط گواہیاں چلتی ہیں سارا کام چل جاتا ہے. اب بندہ بھی سمجھے گا پاکستانی ہو، وہ کہے گا یا اللہ انہوں نے غلط لکھ دیا، میں نے تو کوئی برا عمل نہیں کیا، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے اچھا تو کہتا ہے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا، منکر نکیر نے غلط لکھ دیا، یہ کرامت کاتبین نے غلط لکھ دیا. اللہ فرمائے گا اچھا اب ہم تیرے اندر سے گواہ دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبان پر مہر لگ جائے. وتکلمنا ایدیہم، اب ان کا ہاتھ بولے گا. کس وقت اس نے غلط لکھا تھا، کس وقت کس کو تھپڑ لگایا تھا، کس وقت کیا غلط کام کیا تھا، ہاتھ بول کر جواب دے گا. وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرمائے گا ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کر کے آئے. اب پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا، زمین کے ٹکڑے بولیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ٹکڑا بھی بولے گا اس نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا. اب اللہ بتائیں گے بتا بندے تو کہتا تھا میں نے جرم نہیں کیا، تیرا ہاتھ بول رہا ہے، تیرا پاؤں بول رہا ہے، تیرا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بول رہا ہے. اب بتا، زمین بول رہی ہے اور کس چیز کو بلوانا چاہتا ہے؟ اپنے خلاف. ساری کائنات اس باطل اور مجرم انسان کے خلاف گواہی دے گی. آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں نہ آئے، اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی حکومت کا مقابلہ کرتے ہیں. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائناتوں کا نظام ہے، اسی کی حکومت کے نیچے آ جاؤ، اس کی حکومت مان لو. آج مسلمان اللہ کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہے، وہ غیروں کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہے. اس لیے قرآن نے اگلی سورت کو پھر اس کی طرف دعوت دی ہے. اور میں دین حق کا مرکز بن گیا، مدینہ اس کا علم کا مرکز، مدینہ دین کے اخلاق کا مرکز، مدینہ دین کے عمل کا مرکز، مدینہ دنیا کی قوموں کا مرکز. اب اس مرکز کے قرب و جوار میں تم نے حصار بن کر اس کا دفاع کرنا ہے. اس مرکز کی ایک ٹیم بن جائے گی، یہ جماعت بن کر اس دین کے مرکز کی، جس میں قرآن موجود ہے، جس میں حکمت موجود ہے، جس میں نبی موجود ہے. اس مرکز، اس مدینہ کی، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، اس مرکز کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس سورۃ الصافات میں اپنے مرکز کو فوجی اور دفاعی قوت سے مضبوط بنانا یہ سورۃ الصافات کا موضوع ہے. کہ دنیا میں اللہ کے دین کے مرکز کو قائم رکھنا اور اس کا دفاع کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ پھر اس جماعت کی قسم اٹھاتے ہیں، والصافات صفا، قسم ہے صف میں ڈھل کر، جماعت بن کر، مضبوط قوت بن کر، فوجی قوت اور دفاعی حصار بن کر، اپنے دین حق کے مرکز کے دفاع میں حفاظت میں کھڑے ہونے والی صفوں کی قسم. والصافات صفا والزاجرات زجرا. اب صف بن گئی، صف بن کر کیا کرے گی؟ صف دشمن کا مقابلے میں کھڑے ہوگی. اور صف کرے گی کیا؟ والزاجرات زجرا، آنے والے ہر شیطان کو جھاڑے گی، اس کے اوپر دباؤ پیدا کرے گی اور اس کے اوپر روک پیدا کرے گی، اس کو جھڑک لگائے گی، اس کو آواز لگا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کرے گی. اور صرف یہ نہیں، دشمن کے مقابلے میں جھڑک لگا کر وہ فارغ ہو جائے گی، نہیں،
فالتالیات ذکرا، جب انہیں اور فارغ وقت ملے گا تو اللہ کے ذکر کو، تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ یہ جماعت وہ ہوگی میدان میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، میدان میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، اور یہ کہیں گے اللہ ایک ہمارا معبود ہے، ہم اسی کو حاکم مانتے ہیں، اسی کی حکومت کے لیے ہم آگے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہاں سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کے واقعات سنا کر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی جماعت تھے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس۔ اب فرمایا سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے لگا دیا۔ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داریاں بن گئی۔ تو قرآن حکیم کی اس سورت کریمہ نے مسلمانوں کو صف بن کر، جماعت بن کر، اجتماعی قوت بن کر، فرمایا اب تم نے کردار ادا کرنا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا تعارف پہلی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سابقہ کتابوں میں میری امت کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا صفهم فی الصلاۃ وصفهم فی القتال سواء۔ سابقہ کتابوں میں میری امت کا تعارف سب کے ساتھ ہے، یہ سب پہ ڈل کر جماعت بن کر کام کریں گے۔ جو ایک جماعت میں نہیں ہے اس کا حضور کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کی امت میں وہ ہے جو اپنی صف بنا کر ایک جماعت بن کر دنیا میں رہے، فرقہ بن کر نہ رہے۔ آج مسلمان فرقہ بن کر رہے ہیں، جماعت بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ جماعت وہ ہے جو جماعت صحابہ کے طرف پر ہے، جماعت وہ ہے جو جماعت صحابہ کے مشن پر ہوگی۔ جماعت علم اور حکمت کے بعد سورہ صاد، اللہ نے سورہ صاد میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن کا علم لے کر آنے والی جماعت اس کا اگلا کام کیا ہوگا؟ وہ اپنے مرکز کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے، وہاں عدل قائم کرے گی۔ اب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہے۔ اب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ وہ اس مرکز میں بیٹھ کر حق اور انصاف کے فیصلے کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ اب یہ دین کا مرکز ہر آدمی کو عدل دلائے گا، ہر آدمی کو انصاف دلوائے گا، ہر آدمی کے اس کا مسئلہ حل کروائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، آپ انسانوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کریں، آپ میرے درمیان اور میرے فریق کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کریں گے، مسئلہ بیان کرو۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی نے میری گائے ذبح کر کے وہ اس نے دنیا میں تقسیم کر دی ہے لوگوں میں، اب یہ مجھے قیمت نہیں دیتا، اب اس نے میری گائے ذبح کر کے بیچ ڈالی، لوگوں میں صدقہ کر دیے اور مجھے قیمت نہیں دیتا۔ انہوں نے فرمایا اچھا تیرے معاملے میں میں غور کروں گا، جو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا پھر تیرا انصاف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن آیا، ہاں جی میرے مسئلے میں انصاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے مسئلے میں انصاف یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ میری گائے اس نے لے لی اور اس کو ذبح کر دیا اور آپ کہتے ہیں انصاف ہی ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تو نے انصاف مانگا تھا اور جواب یہ آیا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ انصاف تب قائم ہوگا اس معاملے میں۔ وہ کہنے لگا انہوں نے کہا اب جو بھاگ نہیں سکتا، اب تو عدالت داؤدی میں آیا ہے، اب یہاں تو پکڑا ہوا آیا ہے، اب تو خود آیا ہے، آیا نہیں تو لایا گیا ہے، اب تیرا وہ پچھلا جرم اب وہ اشکارا ہو رہا ہے، لہذا اب انصاف ہی ہے کہ مجھے قتل کیا جائے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اس معاملے میں تو میں بالکل بری ہوں، لیکن انصاف وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس آدمی نے گائے ذبح کر لی ہے میں نے اس کے باپ کو قتل کیا۔ لمبا واقعہ، اس کا غلام تھا اور اس نے اپنے آقا کو مار کر
قتل کر کے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے اور اس کے بیٹے کو اس نے وہاں سے بھگا لیا، چھوٹا بچہ تھا مار کر باہر نکال دیا اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے اب اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ گائے اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا، گھر میں گائے آئی، اس نے ذبح کر دی اور ذبح کر کے خود بھی کھائی، دوسروں کو بھی کھلائی۔ انہوں نے کہا میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اب وہاں جا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے گئے، کہاں قتل کیا تھا؟ فلاں درخت کے نیچے۔ وہاں جا کر چھری بھی لے کر آئے، چیزیں بھی لے کر آئے اور اس کے سارے باقیات کو وہاں سے نکالا۔ اب ساری آج کی عدالتیں تو اندھی عدالتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا مجرم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وہ عدل کی عدالت تھی کہ جس نے مجرم کو ٹریس کر لیا، مجرم کو تلاش کر لیا اور مجرم کو نہیں اعلی جرم کو بھی تلاش کر لیا، اور یہاں قریب میں بھی پتہ نہیں چلتا ہماری عدالتوں کو کیا ہو رہا ہے۔ اب تو ہماری عدالتیں، پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو عدالت میں انصاف نہیں دے سکتے، ہم تو قانون پر عمل کرتے ہیں جو انگریز قانون بنا کر گئے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہماری عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا، انصاف کی توقع مت رکھیں، یہاں سے آپ کو قانون کے مطابق فیصلہ ملے گا۔ قانون کو کیا دیکھنا ہے؟ قرآن کہتا ہے انصاف کو دیکھنا ہے، حق کس کا بنتا ہے۔ قانون تو انصاف کے لیے ہوتا ہے، اس لیے عوام کے حق کا مسئلہ ہے، اب ان کا حق کیسے دلوایا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پینل کوڈ کو دیکھنا ہے، جج کہتا ہے قانون کو دیکھنا ہے، قانون کیسے ہمیں لے کر آگے چلتا ہے، ہم انصاف کے پیچھے نہیں جا سکتے، ہم مجبور ہیں قانون کے بدلے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے وقت وہ یہ بیان دے کر جاتا ہے قوم کے لیے، اور آج تک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں انصاف کیسے ملے گا۔ انصاف کس چیز کا نام ہے؟ سورہ صاد کا موضوع یہ ہے کہ دین حق کا مرکز وہ ہے جو علم کی بنیاد پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا اور انصاف کے فیصلوں کو قائم کرے گا، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ پابند بناتے ہیں تو ہم نے حق اور انصاف کے مطابق دنیا میں فیصلے کرنے ہیں۔ اور جو قومیں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی، اللہ پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی بڑی حکومت انصاف کرنے والے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے ان کے بیٹے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے ان کو کتنی بڑی حکومت دی۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی ملکا، اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد وہ حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے انسانوں پر بھی حکومت دی، جنوں پر بھی حکومت دی، ہواؤں پر بھی حکومت دی، مچھلیوں پر بھی حکومت دی۔ حکومت بہت بڑی ہے لیکن حکومت پھر بھی بڑی کمزور ہوتی ہے۔ ایسے معاملات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ میں تیری ساری تیری مخلوق کی دعوت کرتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تیرے بس میں نہیں ہے، تو میری ساری مخلوق کی دعوت کرے۔ میں کہا یا اللہ تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایک وقت کا کھانا کھلا دو، ایک وقت کا کھانا ساری مخلوق کا تیرے ذمہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو لگا دیا، جنوں کو، انسانوں کو، ساری فورسز کو لگا دیا، دعوتیں پک رہی ہیں، چیزیں پک رہی ہیں اور کھانے تیار ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور کھانا تیار ہو رہے ہیں۔ اب جب 6 مہینے لگنے کے بعد کھانا تیار ہو گیا، اب ہر مخلوق کا نمبر آنا اپنے اپنے نمبر پر کھانا کھانے کے لیے۔ مچھلی کہنے لگی اے اللہ کے نبی ہم تو پانی سے زیادہ دیر رہ بار نہیں رہ سکتے، آپ ہمیں پہلے فارغ کر دیں، ہمیں پہلے کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے کہا فرمایا ٹھیک ہے پہلے مچھلی کو کھانا کھلا۔ ایک مچھلی آئی جو 6 مہینے کھانا تیار کیا تھا، وہ ایک ہی لقمہ بنا کر کھا گئی۔ کہنے لگی ایسے اور کھانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اے اللہ تو ہی اپنی مخلوق کا رب ہے۔ وہ مچھلی کہنے لگی ایسے 2 لقمے مجھے روزانہ میرا رب کھلاتا ہے جو آپ نے 6 مہینے تیار کیے، میرا رب ایسے 2 لقمے مجھے روزانہ کھلاتا ہے، باقی ساری مخلوق باہر تھی ابھی، ان کے کھانے کا کیا نظام ہے؟ اب حکومتیں کتنا نظام کریں گی؟ ان کو بھی اپنے رعایا کی نگرانی کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے راستے پیدا کرنا، ان کے لیے امن فراہم کرنا تاکہ ہر آدمی خود اپنا نظام کر سکے، صرف ان کو سہولت دے دیں اور کوئی کام نہ کریں۔ حکومتیں صرف اتنا کام کر دیں، صرف سہولت دے دیں،
آج کسان کو حکومت پانی مفت دے دے، کوئی چیز نہ دے. آج دیکھیں پوری پاکستان پوری دنیا کو اللہ راج فراہم کرے گا. آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف پانی مفت دے دیں اپنے کسان کو. پانی مفت نہیں دے سکتے، کوئی منصوبہ نہیں تیار کر سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام رب هب لی ملکا، اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کوئی اس کے مناسب نہ ہو، ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. حضور علیہ السلام رات کو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے. رات کو نماز پڑھتے تھے تو ایک شیطان آ گیا اور آپ کو نماز میں تنگ کرتا تھا. وہ تنگ کیا تو اللہ کے پیغمبر نے نماز مختصر کی اور اس کو پکڑ کر باندھ دیا. مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا شیطان. اب اس کو باندھ دیا، پھر نماز شروع کر دی. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے پھر نماز شروع کر دی، اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو مجھے نماز میں اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی. رب هب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. انک انت الوہاب، تو ہی سب کو دینے والا ہے، وہاب ہے. کہتا ہے مجھے درجے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تو آپ نے اس شیطان کو کھول دیا اور میں یہاں بھاگ گیا، اب دوبارہ یہاں مت آنا عبادت میں تنگ کرنے کے. معلوم ہوتا ہے شیطان نبی کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، تو میری اور آپ کی عبادت میں کیوں نہیں خلل ڈالتا ہوگا؟ اس لیے اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی بڑی ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے دعا یاد نہ آتی تو میں شیطان کو باندھ دیتا یہاں، اور صبح مدینہ کے بچے اس شیطان کے ساتھ کھیلتے تھے. جی لیکن مجھے دعا یاد آ گئی، میں نے رات کو اسے کھول دیا کہ جنوں پر حکومت اور قبضہ، تسلط اور اختیار وہ مل سکتا ہے اور شیطانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، اور یہ نبیوں کی وہ قوت ہے جس نے دنیا میں کردار ادا کیا. ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں انسانوں کا رہنما بنا کر دیا. آج انسانوں کا المیہ یہ ہے، دنیا کے انسان نبیوں کی رہنمائی سے نکل کر شیطانوں کی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 95% مسلمان ملک پاکستان اور رہنمائی شیطانوں کی. اس سے بڑا دنیا میں الگ دور کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم کفر اور شرک، جہالت اور تاریکیت اور گناہوں کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، شیطانوں کی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور علم اور دین اور انبیاء کی رہنمائی سے محروم. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ نے اس محرومی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے احساس پیدا ہو جائے. اللہ ہمیں اس کے لیے دین حق کی وہ سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں کام کریں. انہم من عبادنا المصطفین الاخیار، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں جو ہماری علم کے تحت، ہمارے حکم کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے. آخر دعوانا